ان کے پاس ایک نوکرانی تھی، باندی تھی ان کی، کنیز جسے کہا جاتا تھا۔ اب وہ ان کے لیے پانی گرم کر کے ان کے لیے وضو وغیرہ کروایا کرتی تھی۔ اب وضو کروانے کے لیے پانی لے کے جو لوٹا سا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہ گرا، اور گرنے کے ساتھ ان کے سر میں، کوئی نیچے ہوئے تھے، وہ ہاتھ میں پکڑے اوپر کھڑی ہوئی تھی، وہ اچانک نیچے گر گیا، ان کے سر میں چوٹ بھی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، فراخی میں، والضراء، اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو دل سے معاف کرنے والے ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا، جب وہ کچھ کر دیتے ہیں، فاحشۃ، گناہ کا کام، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، بس وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور نہیں ہے گناہوں کو معاف کرنے والا مگر اللہ تعالیٰ، ولم یصروا، وہ اس پر اڑ نہیں جاتے، علی ما فعلوا، جو انہوں نے گناہ کیا ہو، وہم یعلمون، اور حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے۔ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، للہیت رکھتا ہے، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور متقی لوگ ہیں کون؟ ان کی صفات کا آگے تذکرہ ہوا ہے۔ الذین ینفقون فی السراء، جو متقی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، فراخی میں، خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے گا یہاں پہ رب العالمین نے فرمایا کہ خرچ کرتے ہیں فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی، یعنی اب اگر پاس مال ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، نہیں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، پاس کوئی چیز ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، نہیں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ ہو تو پھر کیا خرچ کرتے ہیں؟ اس کو جواب ایک حدیث میں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چندہ اکٹھا کرو، صدقہ اکٹھا کرو۔ نبی علیہ السلام نے صدقے کی ان کو تلقین کی، تو جن صحابہ کے پاس سونا تھا انہوں نے سونا دیا، جن کے پاس چاندی تھی انہوں نے وہ دی، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں قوم میں بڑا عزت دار ہوں، لوگ بڑی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑی میری قوم میں عزت ہے ایک، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے، آج میں آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج اپنی عزت میں نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی مجھے جتنا مرضی برا بھلا کہہ لے، میں اس کا غصہ نہیں کروں گا، میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ آج میں نے کیا کر دی، اپنی عزت تیرے حوالے کر دی، میں نے تیرے راستے میں خرچ کر دی، تو کیا آج کے بعد کسی بھی برا بھلا کہنے والے میں غصہ نہیں کروں گا۔ کتنی کمال بات ہے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیے گا، یہاں پہ خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہا کہ مال خرچ کرنا ہے، صرف یہاں پہ کیا ہے، وہ لوگ تقی جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، کیا یہ نہیں بتایا ہے۔ تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں یہ نہیں بتایا ہے۔ تو یہ مطلب یہ عام ہے کہ جو بھی انسان خرچ کرتا ہے، انسان کے پاس گویا صرف وقت ہے، وہ وقت اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، وقت دے رہا ہے، یا پھر محنت کر رہا ہے انسان، محنت ایسی کر رہا ہے جس سے دین کا فائدہ ہو رہا ہے، محنت ایسی کر رہا ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ اس کا محنت کرنا بھی، وقت دینا بھی، یہ بھی کیا ہو جائے گا، صدقہ ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو تنگی میں، فراخی میں ہر وقت خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے گا ایک حدیث میں ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن آواز آئے گی، رب العالمین کی طرف سے آواز لگائی جائے گی، فرشتہ آواز دے گا کہ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ کے اوپر حق ہے۔ کیسے لوگ کھڑے ہو جائیں؟ جن کا اللہ کے اوپر حق ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اب وہاں پہ کون سے لوگ کھڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کے اوپر دنیا میں ظلم ہوا ہوگا اور انہوں نے ظلم کرنے والے کو دل سے معاف کر دیا ہوگا۔ کہنا تو آسان ہے، الفاظ تو کیا ہیں، ادا کرنے کیا ہیں
بالکل آسان ہے، لیکن یہ برداشت کرنا، معاف کرنا بہت مشکل ترین مسئلہ ہے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو اٹھا کے نیچے پھینک دے، کسی کو بچھاڑ دے، وہ پہلوان نہیں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے اوپر قابو پا لے۔ آپ اور میں دونوں برابر ہیں اس معاملے میں، غصہ آپ کو بھی آتا ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے، لیکن غصے پہ کنٹرول کرنا یہ کسی کو آتا ہے۔ آپ نے اسی لیے تو فرمایا کہ جو انسان غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن بڑے اس کے لیے انعامات ہیں، اس کے لیے رب العالمین نے بڑا کچھ فرمایا ہے۔ آگے دیکھیے گا، فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، پہلی صفت کیا تھی کہ وہ خرچ کرتے ہیں تنگی میں اور خوشحالی میں۔ آگے دوسری صفت کیا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے گا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہاں پہ نا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے روح المعانی کے حوالے سے، تفسیر روح المعانی ہے اس کے حوالے سے کہ یہاں پہ واقعہ لکھا ہے۔ کئیوں نے اس کا نام لکھا ہوا ہے حضرت علی بن حسین، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور دوسرے کئیوں نے لکھا کہ یہ حضرت حسن کا واقعہ ہے۔ دونوں کا نام ملتا ہے، گویا کہ یہ خاندان نبوت میں سے ایک بندہ ہے۔ تو اس کا واقعہ کیا ہے؟ ان کے پاس ایک نوکرانی تھی، باندی تھی ان کی، کنیز جسے کہا جاتا تھا۔ اب وہ ان کے لیے پانی گرم کر کے ان کے لیے وضو وغیرہ کروایا کرتی تھی۔ اب وضو کروانے کے لیے پانی لے کے جو لوٹا سا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہ گرا، اور گرنے کے ساتھ ان کے سر میں، کوئی نیچے ہوئے تھے، وہ ہاتھ میں پکڑے اوپر کھڑی ہوئی تھی، وہ اچانک نیچے گر گیا، ان کے سر میں چوٹ بھی آئی اس سے۔ تو اب جو انہوں نے اوپر غصے سے دیکھا اس کی طرف، وہ آگے سے وہ بھی کنیز کس کی تھی بھلا؟ خاندان نبوت کی ایک رسم و چراغ کی ایک جناب کنیز تھی، انہوں نے بھی قرآن کریم کو سیکھا ہوا تھا، فوراً سے آیت پڑھنا شروع کر دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کیا کہا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ کہا نا، فوراً سے کہا میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا۔ اور آگے صرف یہی نہیں ٹھہری رہی، وہ بھی سیانی تھی، آخر کس کی خادمہ تھی؟ آگے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو دل سے معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ پہلے تو کہا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، کہا جی میں نے غصے کو پی لیا، میں نے اپنے غصہ ختم کر دیا۔ اور کہا وَالْعَافِينَ، وہ فوراً سے اس نے دوسری آیت پڑھ دی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ لوگوں کو معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، فوراً سے کہا میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا۔ اور آگے سے پھر ٹھہری نہیں ہے، آگے پھر پڑھ دیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بازار میں، بڑے بازار میں کھڑے ہوئے تھے، ایک بندے نے ان کو بڑا برا بلا کہا، بڑی ان کی بےزتی کی، آپ کے حساب سے بڑی بےزتی کی۔ آگے سے امام صاحب خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد گھر میں گئے، اور جب معاملہ ختم ہو گیا، وہ اپنے گھر امام ابو حنیفہ گھر گئے، گھر سے کچھ اشرفیاں یا سونے کی کچھ چیزیں، اشرفیاں یا وہ دینار لیے، ان کو ایک تھیلی میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اس کے گھر چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، کہا جی یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کہا جی یہ کس لیے تحفہ؟ کہا جی آپ نے مجھے اپنی نیکیاں دی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ مجھے آپ نے اپنی نیکیاں دی ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو میں تحفہ دینے آیا ہوں۔ کہا ہے اسی وقت اس کی کایا پلٹ گئی، وہ جو علماء کو یا دوسروں کو برا بھلا کہتا تھا، اسی وقت امام ابو حنیفہ کا وہ بالکل تابع دار بن گیا، ان کے پاس اس نے علم بھی حاصل کیا اور بڑا امام کا رتبہ حاصل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو معاف کر دینا چاہیے جب غصہ آئے کسی کو، اگر کوئی انسان کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اگر انسان اس کو معاف کرے گا نا، قرآن کریم میں بھی آتا ہے جب انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ آگے سے اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کا آپس میں دوست بنا دیتے ہیں، آپس میں دوست بن جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ یہ بات کیا ہے، معاشرے کے اعتبار سے ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ معاشرے کے اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے، یعنی حقوق العباد میں سے یہ آتا ہے۔ اور معاشرے میں انسان کو اگر معاشرے کو اچھا کر کے چلانا ہے تو پھر ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا۔ جب ایک دوسرے کو معاف کر کے معاشرے کو اچھائی کی طرف لے کے جاتے رہیں گے تو معاشرہ بھی کامیاب ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، اگر کبھی اس سے کوئی گناہ ہو جائے نا، کبھی گناہ انسان سے ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ کے اوپر ظلم کر بیٹھیں، ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کبھی کوئی ایسا کوئی زیادتی اپنے آپ پہ ہو جائے تو وہ اللہ سے فوراً معافی مانگتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔
گناہوں کو میں نے گناہ تو کر دیا ہے، اب معاف کرنے والی ذات صرف اللہ کی، تو اللہ سے معافیاں مانگتا رہتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اب جو گناہ کیا اس کے اوپر اڑتا نہیں ہے، پکا نہیں ہو جاتا کہ ٹھیک ہے جب گناہ ہو گئے تو خیر اب دیکھی جائے گی جو کچھ ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ فوراً سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، فوراً سے گناہ سے توبہ طائب ہو جاتا ہے. میں نے کل پرسوں بھی سنائی تھی حدیث کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ اگر انسان ایک دفعہ معافی مانگے، 2 دفعہ معافی مانگے، آپ نے فرمایا اگر دن میں 70 دفعہ بھی گناہ کرے اور 70 دفعہ بھی اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. آگے فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ. اللہ پاک سے دعا عمل کی توفیق نصیب